السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ نعمتیں دنیا میں بنائی ہیں اور کچھ نعمتیں آخرت کے لیے رکھی ہیں، لیکن دنیا کی کوئی بھی نعمت جو ہے آخرت کی نعمت کی طرح نہیں، سوائے علم کے اور ایمان کے۔ ایمان اور علم یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو آخرت کے مشابہ ہیں، یعنی انسان کے اندر جب ایمان آتا ہے اور ایمان جاگتا ہے تو دل کو جو حلاوت اور خوشی محسوس ہوتی ہے وہ خوشی انسان جنت میں بھی محسوس کرے گا، اور اس ایمان کی وجہ سے محسوس کرے گا۔ اور اس کے علاوہ علم حاصل کرنے کے بعد جب انسان کے اندھیرے دور ہوتے ہیں، اس کو روشنی ملتی ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے، تو اس سے دل کو سکون اور قرار آتا ہے۔ یہ قرار اور یہ چین جنت میں بھی انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ علم دل کی زندگی ہے، علم کے بغیر دل مردہ ہے۔ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلوں کے اندر علم کو ایسے بنایا جیسے زمین کے لیے بارش بنائی۔ تو جس طرح زمین کی زندگی بارش کے بغیر نہیں ہو سکتی، اسی طرح دل کی زندگی علم کے بغیر نہیں ہو سکتی، یعنی دل زندہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ انسان علم حاصل نہ کرے۔ 25واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الیہ یرد علم الساعۃ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلمہ۔ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے طرف لوٹایا جاتا ہے، اور نہ کسی قسم کا پھل اپنے شگوفوں سے نکلتا ہے، اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے ہوتا ہے۔ اور جس دن وہ انہیں پکارے گا کہ کہاں ہے میرے شریک، وہ کہیں گے ہم نے آپ کو صاف بتا دیا کہ ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں۔ یعنی ان آیات میں ان کن امور کا ذکر ہے؟ علم، اور صرف علم اللہ تعالیٰ کو چاہیے، یعنی اور اس میں قیامت کے حالات کا ذکر ہے کہ قیامت کا علم، جتنے بھی پھل درخت وغیرہ چاہے جنگلوں میں ہیں، شہروں میں ہیں، گھروں میں ہیں، ان کے اوپر کتنا پھل آئے گا، کتنا نہیں لگے گا، یا کون سا پھل پورا پکے گا یا نہیں پکے گا، اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور قیامت کا علم کس کو ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کو۔ اسی طرح حاملہ عورت کے پیٹ میں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے یا ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جتنے بھی غیب کے علم ہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور کسی بھی الہ کے پاس یہ نہیں ہو سکتے۔ تو ان سے وہ سب گم ہو جائیں گے جنہیں وہ اس سے پہلے پکارا کرتے تھے، یعنی اس کے علاوہ جتنے بھی معبود جن کو پکارا کرتے تھے وہ سب کے سب قیامت کے دن گم ہو جائیں گے۔ وہ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں۔ انسان بھلائی کی دعا مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ انتہائی مایوس، انتہائی نا امید ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم ہر وقت کیا کرتے ہیں؟ اپنے لیے بھلائیاں ہی تلاش کرتے رہتے ہیں، دنیا کی زندگی کی بھلائیاں مانگتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دے دے، ہمیں یہ دے دے۔ لیکن کبھی ایسا ہو کہ کوئی مصیبت ہمیں آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس پر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی بھر کے دے دی جائے تو وہ دوسروں کو دوسری وادی کا خواہش مند ہوگا، اور اگر دوسری وادی بھی اسے سونے کی بھر کر دے دی جائے تو وہ کیا کرے گا؟ تیسری کا خواہش مند رہے گا، یعنی اس کا پیٹ اس کو مٹی کے علاوہ کوئی نہیں بھر سکتا۔ اور یقیناً اگر ہم مصیبت کے بعد اسے اپنی طرف کسی سے کسی رحمت کا مزہ چکھائے تو یقیناً وہ ضرور کہے گا کہ یہ میرا حق ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اگر واقعی مجھے اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے تو یقیناً اس کے پاس میرے لیے بھلائی ہی ہوگی۔
پھر یقیناً ہم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ضرور بتائیں گے، جو انہوں نے عمل کیے یقیناً ہم ضرور انہیں سخت عذاب میں چکھائیں گے۔ یعنی دنیا کی رونقوں میں انسان جب لگا ہوتا ہے، اس کو بھلائیاں پہنچتی ہیں تو کیا کہتا ہے کہ مجھے اس دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نے بھلائیاں دی ہیں تو میں ہمیشہ کیا ہوگا، مجھے بھلائیاں ہی ملتی رہیں گی۔ اگر آخرت میں بھی میں گیا تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھلائی دی ہے تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے بھلائی دے گا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس کو کوئی مصیبت اس پر ڈال دے تو ساتھ ہی وہ کیا کرے گا کہ اس کو ساتھ ہی وہ مایوس ہو جائے گا، اور جب ہم انسان پہ انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ جاتا ہے اور اپنا پہلو پھیر لیتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ یعنی خوشحالی میں انسان کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے کس نے یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں، تو انسان کیا کرتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ یہ میرے زور بازو پر میں نے خود حاصل کیا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو کیا کرتا ہے وہ، پھر وہ لمبی چوڑی دعائیں مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کہہ دیں تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی جناب سے ہوا پھر بھی تم نے اس کا انکار کیا تو اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو انتہا درجے کی مخالفت میں ہو۔ جلد ہی ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے دنیا کے کناروں میں بھی اور ان کی اپنی جانوں میں بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یقیناً وہ حق ہے۔ اور کیا آپ کے رب کے بارے میں یہی بات کافی نہیں کہ یقیناً وہ ہر چیز پر گواہ ہے؟ سنو یقیناً وہ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں ہے، سنو یقیناً وہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ سورہ شورا شروع ہو رہی ہے، یہ مکی ہے، اس میں 53 آیات اور 5 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ حامیم عین سین قاف، اسی طرح اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے آپ کی طرف اس کی طرف جو آپ سے پہلے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ بے حد بلند اور بڑی عظمت والا ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور جو زمین میں ہے ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور سن لو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ فرشتے کس کس کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ ہر انسان کے لیے جو ایمان لے کر آیا اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آپ نماز پڑھ کے جس جا نماز پر بیٹھتے ہیں، جتنی دیر اس جا نماز پہ بیٹھے رہیں گے اتنی دیر آپ کے لیے فرشتے دعائیں کرتے رہیں گے، اور جو علم کی مجالس میں جاتے ہیں اس کے لیے بھی فرشتے جو ہیں دعائیں خیر کرتے رہتے ہیں۔ وہاں کی تو ہر چیز دنیا کی جو ہے اس انسان کے لیے دعائیں خیر کرتی ہے جہاں پہ سے وہ گزرتا ہے انسان اور علم سیکھنے یا سکھانے کے لیے جاتا ہے۔ تو اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو کارساز بنا لیا، اللہ تعالیٰ ان پر نگران ہے اور آپ ان پر کوئی ذمہ دار نہیں۔ اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف عربی قرآن وحی کیا تاکہ آپ بستیوں کے مرکز یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو خبر کر دیں اور جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں جس میں کوئی شک نہیں۔ جمع جو ہونے والا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن۔ اور ایک گروہ جنت میں اور دوسرا گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان سب کو ایک ہی عمر بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار۔ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جس کسی بات میں تم کچھ بھی اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ دین کے معاملے میں جو اختلاف ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اس کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اور وہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے خود تمہیں سے جوڑا جوڑا بنایا، جانوروں میں سے بھی جوڑا جوڑا بنایا، وہ تمہیں اس میں پھیلاتا ہے، اس کی مثل کوئی چیز نہیں، اور وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔
یعنی مال میں، مویشیوں میں انسان کو بڑھاتا ہے، پھیلاتا ہے۔ آسمان و زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہے، وہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور وہی تنگ بھی کرتا ہے، یقیناً وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا تقییدی حکم اس نے نوح کو دیا اور جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے، اور جس کا تقییدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ دین کو قائم رکھو، اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ یعنی جتنے بھی انبیاء آئے ان میں انہوں نے کس بات کا درس دیا تھا؟ توحید کا درس دیا تھا، یعنی ایک الہ کو مانو، سارے معبودوں کی جو تھی وہ ریجیکشن کر دی تھی۔ مشرکین پر بہت گراں ہے جس کی طرف آپ انہیں دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اپنی طرف اس کا راستہ دکھاتا ہے جو رجوع کرتا ہے۔ اور انہوں نے آپس میں تفرقہ نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ ان تمام نبیوں کا عقیدہ ایک ہی تھا، شریعت ایک ہی تھی، لیکن ان کے ماننے والوں نے ان کے اندر فرق ڈال دیا۔ تو آپس کی ضد کی وجہ سے اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات مدت مقررہ تک طے نہ ہوتی تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ یعنی انہوں نے تفرقہ کس بنا پر ڈالا؟ آپس میں ضد رکھتے تھے، ضد کی وجہ سے انہوں نے آپس میں گروہ بندی کر لی خود ہی۔ اور یقیناً جن لوگوں کو ان کے پاس کتاب کا وارث بنایا گیا وہ اس کے بارے میں بے چین کرنے والے شک میں ہیں۔ چنانچہ آپ اسی کی طرف دعوت دیں اور مضبوطی سے قائم رہے جیسے آپ کو حکم دیا گیا کہ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ یعنی دین کی دعوت دینا اور اس پر ثابت قدمی رکھنا جو ہے وہ سب سے اہم بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثابت قدم رہو اور اس پر صبر بھی کرو۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ایمان والوں کے بعد انسان ایمان پر ڈٹ بھی جائے، یہ ایمان لانے کے بعد کیا کرے؟ ایمان پر ڈٹ جائے، اس پر صبر کرے اور مشکلات کی وجہ سے اور جہاں لوگوں کی تکلیفیں دینے کی وجہ سے اس ایمان سے ہٹ نہ جائے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں بعد اس کے کہ اس کو تسلیم کیا گیا، اس کی دلیل اس کے رب کے نزدیک باطل ہے، ان پر غضب ہے، ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا، اور تمہیں کیا خبر شاید وہ قیامت قریب ہی ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو کتاب نازل کی ہے، یعنی یہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن پاک، اور نبیوں پر ایمان لانا بھی اس میں ضروری ہے، اور تمام جو ہے انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور میزان یعنی قیامت کے دن پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی تو شاید میں قیامت قریب ہی کر دیتا۔ تو اسے وہی لوگ جلدی مانگتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اسے ڈرنے والے ہیں۔ یعنی ہم لوگ ڈرتے ہیں نا کہ قیامت کے دن جو کچھ ہوگا ان معاملات سے ہم ڈرتے ہیں، لیکن کافر جو انکار کرے گا وہ کہے گا یہی دنیا ختم، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اور وہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ حق ہے، سن لو، یقیناً جو لوگ قیامت کے بارے میں آپس میں جھگڑتے ہیں یقیناً وہ دور کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور وہ بڑی قوت والا سب پر غالب ہے۔ اور جو کوئی آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا ارادہ رکھے گا ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیں گے اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس بات سے کیا مراد ہے کہ جو دنیا طلب کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں دے دے گا سارا کچھ، لیکن جو آخرت طلب کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کو آخرت میں بھی حصہ دے گا اور دنیا میں بھی حصہ دے گا۔ اور ہم لوگ زیادہ ہماری دعائیں کہاں پر ہوتی ہیں؟ دنیا کے لیے ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دیکھیں کھلا کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا کا طلبگار ہے
اس کو پھر سوچ لینا چاہیے کہ وہ اس کو دنیا میں سب کچھ مل جائے گا، پھر اس میں آخرت کے لیے اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے لیے جو دعا ہم مانگتے ہیں وہ کون سی دعا ہے؟ جی بالکل. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وحسنۃ وقنا عذاب النار. کیا ان کے کچھ شریک ہیں جنہوں نے دین کا وہ طریقہ ان کے لیے مقرر کیا جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی؟ اگر فیصلے کی بات نہ ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. آپ ظالموں کو دیکھیں گے تو اسے ڈرنے والے ہوں گے جو انہوں نے کمایا، حالانکہ وہ عذاب ان پر واقع ہونے والا ہے. اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. یہی وہ بڑا فضل ہے. یعنی کتنی بڑی خوشخبری ہے. یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیکیاں کی. دیکھیں، نیکیوں کے ساتھ ساتھ اعمال کی بھی بات ہوتی ہے. ہر ایمان کے ساتھ نیکی کی بات ضرور ہو رہی ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے رشتہ داری کی وجہ سے، دوستی کے. جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے. یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کے ساتھ رشتہ داری تھی جو تنگ کر رہے تھے اور جو ایمان نہیں لا رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتا، تم مجھے جس بنا پر مجھے تنگ کرتے ہو کم از کم تم قبیلے اور رشتہ داری کو ہی ملوز خاطر رکھ لو. تم جو قطع رحمی میرے سے کر رہے ہو اسی کو جو ہے وہ رکھ لو کہ تم میرے ساتھ یہ معاملہ نہ کرو. یہاں لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑ رکھا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتا اور اللہ تعالیٰ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات سے حق ثابت کرتا ہے. یقیناً وہ سینوں کے رازوں کو خوب جاننے والا ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے، برائیوں سے درگزر کرتا ہے. جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتا ہے. یعنی ایک دفعہ توبہ کی طرف مائل ہو کر دیکھیں، توبہ استغفار کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دے گا. اور ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیکیاں کی، اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے. کافروں کے لیے بہت سخت عذاب ہے. یعنی کن کی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے؟ ایمان لانا سب سے پہلے شرط ہے. یعنی جو ایمان لے آیا، پھر اس کے بعد اس نے نیکیاں کی. نیکیوں میں کیا ہے؟ نماز پڑھی، اس نے تسبیحات پڑھی، قرآن پاک پڑھا، اور جو بھی نیکیوں کے کام ہیں دنیا میں ہر ایک بھلائی کے کام کیے. تو اللہ تعالیٰ ان بھلائی کے کاموں کی وجہ سے، ان نیکیوں کی وجہ سے اس کو کیا کریں گے؟ اس کی مغفرت جو ہے اس کی قبول کر لیں گے، اس کی دعائیں قبول کر لیں گے. اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا رزق شادہ کر دیتا تو زمین میں سرکش ہو جاتے. لیکن وہ ایک اندازے سے نازل کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ ایک ہی بندے کو زیادہ سارا رزق دے دیتا، وہ تو رزق کھا کر کیا کرتا ہے؟ تکبر کرتا. ہم فوری ہی ایسے کرتے ہیں نا کہ ہمارے پاس مال و دولت ذرا سی زیادہ ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنے زور بازو پر یہ ہم نے حاصل کیا ہے. تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. ہم جتنی مرضی ٹل لگا لیتے، جتنی مرضی محنت کر لیتے، ہم وہ رزق نہیں لے سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا رزق شادہ کر دیتا ہے تو وہ زمین میں سرکش ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ایک اندازے سے نازل کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو رزق کی تقسیم ہے یہ ایک اندازے کے مطابق جو ہے مناسب انداز میں تقسیم کیا ہے. یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے، خوب دیکھنے والا بھی ہے. اور وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے، اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی مدد کرنے والا تمام تعریفوں کے لائق ہے. اور اس کی نشانیوں میں آسمان و زمین کی پیدائش ہے، اور جو اس نے ان دونوں میں کوئی بھی جاندار پھیلا دیے ہیں، اور وہ جب چاہیں انہیں جمع کرنے پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. اور جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تو اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور وہ بہت سے قصوروں سے درگزر کرتا ہے، یعنی گناہوں سے. اور اگر ہرگز زمین میں عاجز کردانے والی نہیں ہو، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار.
تو دعا جو ہے وہ کتنی طرح سے قبول ہوتی ہے؟ کل میں نے آپ کو بتایا تھا دعا کے حوالے سے، دعا کتنی طرح سے قبول ہوتی ہے؟ 3 طرح سے قبول ہوتی ہے نا. یا تو وہ قبول ہو کر دی جاتی ہے، یعنی اس کو قبول کر لیا جاتا ہے، یا کیا کیا جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی مصیبت آنی ہوتی ہے تو وہ مصیبت ٹال دی جاتی ہے، یا اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے. اور ان کی نشانیوں میں سے ہے یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں نا کہ سمندروں میں جہاز جو ہیں پہاڑ کی طرح دکھائی دیتے ہیں، اتنے اتنے بڑے جو ہیں جہاز ہیں. ایک سوئی جو ہے اس کو ہم پانی پر ٹھہرائیں گے تو وہ نہیں ٹھہرے گی، لیکن اتنے اتنے بڑے جو جہاز ہیں وہ پانی میں تیر رہے ہیں. اگر وہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے تو سمندر کی سطح پر ہی کھڑی رہ جائے. یعنی ہوا اگر ساکن ہو جائے گی تو کیا ہوگا، کشتیاں نہیں چلیں گی. یقیناً اس میں بہت صبر کرنے والے، بہت شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں. یعنی خوف میں صبر اور نجات میں شکر ادا کرنا چاہیے. اس آیت کے ذریعے یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ خوف کی حالت میں کیا کرنا چاہیے، صبر، اور نجات جب مل جائے تو کیا کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے. یا وہ انہیں تباہ کر دے اس کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا، اور بہت سے لوگوں کو معاف کر دے. اور جو لوگ ہماری آیات میں آپس میں جھگڑے کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. چنانچہ جو چیز تمہیں دی گئی وہ تو محض دنیا کی زندگی کا معمولی ساز و سامان ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، وہ زیادہ باقی رہنے والا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. یعنی جو دعائیں مانگی اور قبول نہ کی گئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے محفوظ کر لی، وہ جو ہیں وہ تمہارے لیے بہتر ہیں. یعنی انسان اس وقت قیامت کے دن کیا کرے گا کہ جو دعائیں ہماری نہیں قبول ہوئیں اور ان کو اس کی وجہ سے جو انعامات ملیں گے، وہ خواہش کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعائیں نہ قبول ہوئی تھی. تو گناہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسی کوئی بات جو کسی کے سامنے بیان کرنے سے ڈرے، وہ کیا ہے، وہ گناہ ہے. جیسے ہمارے دل میں کوئی ایسی بات ہے کہ ہم کسی کو نہیں بتا سکتے، تو وہ کیا آتی ہے، وہ گناہ کے زمرے میں آتی ہے. اور جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا، نماز قائم کی اور ان کا کام آپس میں مشورہ کرنا ہے، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو. یعنی تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے غور کیا کہ تمام جتنی بھی برائی ہیں وہ غصے کی وجہ سے ہوتی ہیں. اب دیکھیں بڑے بڑے قتل جو ہے وہ غصے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، میاں بیوی میں طلاقیں ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کو ہم مرنے مارنے پر آ جاتے ہیں ایک غصے کی وجہ سے. تو غصہ جو ہے وہ اسی لیے حرام قرار دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، جب بھی غصے ہوتے ہیں تو وہ درگزر کرتے ہیں. یعنی جب بھی ان کو غصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں، وہ غصے کو ختم کر دیتے ہیں، درگزر سے کام لیتے ہیں. اور جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا، نماز قائم کی، ان کا کام آپس میں مشورہ کرنا ہے، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو ان پر زیادتی واقعہ ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں. اچھا، یہ مشورے کا جو کام ہے، انہوں نے کیا کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کوئی غزوہ ہوتا تھا یا کوئی بھی اہم مسئلہ ہوتا تھا تو صحابہ کرام کو بٹھاتے تھے تو آپس میں مشورہ کرتے تھے. مشاورت سے کوئی بھی کام جو ہوتا تھا آپس میں مشاورت کے ذریعے ہوتا تھا. یعنی مشورہ کرنا جو ہے وہ اتنا اہم ہے، اس مشورے کی وجہ سے کئی جو ہے ہمارے ساتھ بھلائیاں ہو جاتی ہیں. کہ جیسے فرض کریں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو انسان کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. جیسے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بٹھاتے تھے، مشورہ کرتے تھے، ان کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہوتا تھا کہ یہ ہم کتنے اہم ہیں. دوسرا یہ کہ وہ بڑھ چڑھ کے ہر چیز میں حصہ لیتے تھے کہ یہ ہم اس کو اچھے سے اچھے انداز سے کریں. تو مشورہ کرنے کے فائدے ہی فائدے ہیں، نقصان کوئی نہیں ہے. اور جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم کی اور ان کا کام آپس میں مشورہ کرنا ہے، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو ان پر زیادتی واقع ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ وہ جیسی ایک برائی ہے. پھر جو کوئی معاف کر دے تو اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. یعنی بدلہ لے لینا بھی لے سکتے ہیں آپ بدلہ، لیکن جتنی زیادتی ہے اتنا. اگر زیادتی سے بڑھ کر بدلہ لیں گے تو کیا ہوگا، پھر وہ مظلوم ہو جائے گا اور آپ ظالم ہو جائیں گے.
لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ معاف کر دیں تو اس کا جو بدلہ ہے وہ میں دوں گا، اس کا اجر میرے ذمہ ہے، لیکن وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، یعنی جو ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نفرت کرتا ہے۔ اور جو شخص اپنے اوپر ظلم کرنے کے بعد بدلہ لے تو یہی لوگ ہیں جن پر کوئی الزام نہیں، اور یقیناً الزام ان لوگوں کے لیے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں بغیر حق کے سرکشی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یقیناً جو صبر کرے اور معاف کر دے تو بلا شبہ یقیناً بڑی ہمت کے کاموں میں سے۔ دیکھیں ہم تب بھی معاف کر سکتے ہیں جب ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ اگر ہم سے بھی غلطی سرزد ہوگی تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہمیں کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو اگر ہم یہ سوچ کے اس بندے کو معاف کر دیں کہ قیامت کے دن ہمیں بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اسی طرح، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس انسان کا جو اس کی نیکی جو ہے وہ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے معافی کے لیے جو یہ اب طاق راتیں آ رہی ہیں اس میں خاص جو دعا ہے وہ کون سی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جب تم لیلۃ القدر کو پاؤ تو کون سی پڑھو دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اگر آپ اجتماعی دعا کریں گے تو پھر کیا کریں گے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اور اگر انڈیویجولی کر رہے ہیں تو انی۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کے بعد اس کا کوئی مددگار نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے؟ اور آپ دیکھیں گے کہ جب وہ جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ذلت سے جھکے جا رہے ہوں گے کہ نکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہیں گے یقیناً خسارہ اٹھانے والے وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ سن لو یقیناً ظالم دائمی عذاب میں ہے، یعنی ان پر عذاب جب نازل ہو رہا ہوگا تو کیا کہیں گے وہ کہ ہم سے کسی طرح سے یہ عذاب ہٹا لیا جائے، یہاں ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ ہم یہ جو ظلم ہم کر کے آئے ہیں یہ اب نہ کریں گے۔ اور ان کو جو ذلت جو ہے اس کو ان کی نظریں جھکائے ہوئے گی، یعنی ان کو اتنی زیادہ ذلت اس وقت محسوس ہو رہی ہوگی اس آگ کی وجہ سے، اس عذاب کی وجہ سے کہ ان کی نظریں جو ہیں وہ جھکی جا رہی ہوں گی، تو ان کے کوئی حامی اور مددگار بھی نہ ہوگا اس وقت، یعنی اس عذاب کی وجہ سے ان کا کوئی حامی اور مددگار وہاں پہ نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے ماسوا اس کی مدد کریں، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کا راستہ عطا فرمائے۔ اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو قبل اس سے کہ وہ دن آئے جس کی اللہ تعالیٰ سے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں۔ کون سا دن آئے گا؟ قیامت کا دن، اور قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب معافی بھی انسان کی قبول نہیں ہوگی۔ اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ ہی انکار کی کوئی صورت ہوگی، یعنی اس دنیا میں ہم جتنا مرضی انکار کر لیں جب وہ دن آ جائے گا تو پھر انکار کی بھی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ پھر بھی اگر وہ منہ موڑیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر تو نہیں بھیجا، آپ پر پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں۔ اور یقیناً جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان کو کوئی مصیبت آ جاتی ہے اس کے سبب جو ان کے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا تو یقیناً انسان بہت ناشکرا ہے۔ یعنی کیا کرتا ہے انسان کہ جب اس کو بھلائیاں ملتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا، اللہ تعالیٰ کو اس وقت بھول جاتا ہے، لیکن جب مصیبت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، پھر سخت ناشکرا ہو جاتا ہے، یعنی فوری اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر دیتا ہے کہ مجھے تو کبھی بھلائی نہیں دی اللہ تعالیٰ نے دی، حالانکہ اس کے ہاتھ پاؤں آنکھیں دل اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اس نے اس کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے، جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔ یعنی یہاں سب سے پہلے لڑکیوں کا ذکر ہے، لڑکیوں کی اچھی تربیت اچھی تعلیم ہوگی تو پورا معاشرہ جو ہے اچھا ہوگا، اور یا انہیں لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ کسی انسان کی یہ طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کلام کرے مگر وحی سے یا پردے کے پیچھے سے، یا یہ کہ وہ کوئی رسول بھیجے جب پھر وہ اپنے
حکم سے جو چاہے وہی کرے، یقیناً وہ بےحد بلند کمال حکمت والا ہے۔ یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ پر ایک ہی طرح کلام کیوں نہیں نازل ہے؟ جیسے تورات ایک ہی دفعہ تختیوں پر نازل ہوئی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ آپ کے اوپر ایک ہی دفعہ قرآن پاک کیوں نہیں نازل ہوا؟ اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ یہ کام نہیں دکھائیں گے کہ آپ نے فرمایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ 51 آیت، اور کسی انسان کی یہ طاقت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کریں مگر وہی یا پردے کے پیچھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے بھی پردے کے پیچھے سے کلام کیا تھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، تو کیا ہوا تھا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایک تجلی پہاڑ پر اپنی ڈالی تھی، تو پہاڑ کیا ہوا تھا؟ ریزہ ریزہ ہو کر ریت ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح کی وحی کی، جو آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے ایک روشنی بنا دیا جس کے ساتھ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہدایت کا راستہ نہ دکھاتا تو ہمیں کہاں سے پتہ چلتا؟ ہمیں پتہ چل سکتا تھا؟ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد ہی پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ اگر یہ نبی رسول اور یہ قرآن پاک نہ بھیجا ہوتا تو ہمیں کبھی ہدایت نہ ملتی۔ تو یقیناً آپ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف۔ وہ ذات کے سب کچھ اسی کا ہے، جو آسمانوں میں جو زمین میں ہے، سن لو سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ سورہ زخرف مکی ہے، اس میں 89 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب کی جو کھول کر بیان کرنے والی ہے، یعنی ہدایت کا راستہ واضح کرتی ہے۔ یقیناً ہم نے اسے عربی قرآن بنایا تاکہ تم سمجھو، یعنی عربی میں اس قرآن کو کیوں نازل کیا گیا؟ تاکہ عربی زبان جو ہے ایک فصیح زبان ہے، اور عرب کی زبان جو تھی وہ عربی ہی تھی۔ اگر عرب عربی بولتے ہوتے اور اس کو عجمی زبان میں بھیج دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ ان کو اس کی سمجھ نہیں آنی تھی۔ اور یقیناً وہ اصل کتاب میں ہمارے پاس ہے، یقیناً وہ بہت بلند کمال حکمت والا ہے۔ تو کیا ہم تم سے نصیحت کو روک دیں اعراض کرتے ہوئے کہ تم حد سے گزرنے والے ہو؟ اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں کتنے ہی نبی بھیجے ہیں، ان کے پاس جب کوئی نبی آتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے؟ مذاق اڑاتے تھے، اور تو ہم نے انہیں بھی ہلاک کر دیا جو ان سے زیادہ سخت پکڑ میں تھے، اور پہلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی۔ اور اگر یقیناً آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ یقیناً کیا کہیں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے۔ تو آپ کہیں سب پر غالب سب کچھ جاننے والے نے انہیں پیدا کیا۔ وہ کس نے تمہارے لیے زمین کا گہوارہ بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور وہ جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ اور وہ جس نے سب کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، تمہارے لیے کشتی چوپائے بنائے جس پر تم سوار ہوتے تھے تاکہ تم ان کی پشتوں پر جم کر بیٹھو، پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب ان پر جم کر بیٹھ جاؤ، اور کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے لیے تابع کر دیا، حالانکہ ہم اس کو قابو پانے والے نہیں تھے، اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ضرور پلٹنے والے ہیں۔ یہ سواری پر سوار ہونے کی دعا ہے، کیا ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر سوار ہوتے تو سب سے پہلے کیا کہتے؟ بسم اللہ پڑھتے۔ سب سے پہلے سوار ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے، پھر کہتے الحمدللہ، پھر یہ والی دعا پڑھتے سبحان الذی سخر لنا، پھر اس کے بعد کیا پڑھتے؟ سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔
پھر یہ پڑھتے. کیا ہم لوگ پڑھتے ہیں؟ ہمیں یہ دعائیں نہیں آتی. اور یہ والی دعا جو ہے سبحان اللہ جی سفر اللہ، یہ بھی نہیں آتی، یہ آتی ہیں. اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ضرور پلٹنے والے ہیں، اور ان لوگوں کو ان کے بندوں میں سے اس کا جز بنا ڈالا. یقیناً انسان بلا شبہ ناشکرا ہے. کیا اس نے اپنے لیے بیٹیاں بنائی، اس میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا. یعنی تم لوگ تو بیٹوں کو پسند کرو اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا بنا رہے ہو؟ بیٹیاں. اور جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے جس کی اس نے رحمان کے لیے مثال بیان کی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے. یعنی جب اس کو بیٹی کی خوشی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ بیٹیاں رحمت کے لیے بھیجتا ہے نا، تو جب ان کو بیٹی کی خوشی ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا چہرہ ہی غم سے سیاہ پڑ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا پسند کر رہا ہے؟ بیٹیاں پسند کر رہا ہے. اور کیا جس کی زیروں میں پرورش کی جاتی ہے اور جو جھگڑے میں بات واضح کرنے والی نہیں ہے، یعنی اپنا موقع واضح نہیں کر سکتی، اور جو اپنے حسن و جمال کے لیے بناؤ سنوار کے لیے یعنی طبیعت کے اعتبار سے وہ آرائش پسند کرتی ہے. یعنی عورت کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر زیب و زینت والی بنایا ہے، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں بنا دیا. کیا ان کی پیدائش کے وقت وہ موجود تھے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں کی جب ہم نے پیدائش کی تھی تو اس وقت کیا تم لوگ وہاں پہ موجود تھے جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ عورتیں ہیں؟ ضرور ہی ان کی گواہی لکھی جائے گی، ان سے پوچھا جائے گا. یعنی جنہوں نے فرشتوں کو عورتیں بنایا، اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنائی، ان سے ضرور پوچھا جائے گا قیامت کے دن. انہوں نے کہا کہ اگر رحمان چاہتا تو ان بتوں کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس کا کچھ علم نہیں، وہ محض کیا سرائیاں کرتے ہیں. یعنی وہ اپنی جو کمی کا جو وبال ہے وہ کس پر ڈال رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر. کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم ان بتوں کی بھی پوجا نہ کرتے. کیا ہم نے اس سے پہلے انہیں کوئی کتاب دی کہ وہ اس کو مضبوط پکڑنے والے ہیں؟ نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے، یقیناً ہم اس کے نقش قدم پر ہدایت پانے والے ہیں. اور اسی طرح تم سے پہلے ہم نے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا، مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ یقیناً ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور یقیناً ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں. نبی نے کہا کہ کیا اگر میں تمہارے پاس اس سے زیادہ صحیح راستہ لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا؟ انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے. اور تو ہم نے ان سے انتقام لیا، سو آپ دیکھیں جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا. اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اپنی قوم سے کہا یقیناً میں ان چیزوں سے بالکل بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، تو یقیناً وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا. اس توحید کی بات کو اس نے اپنے پیچھے باقی رہنے والی بنا دیا تاکہ وہ رجوع کرے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی وصیت کی اپنے بیٹوں کو. حالانکہ یہود و نصارہ کیا کہتے تھے؟ یہودی کہتے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو یہودیت کا درس دیا تھا، اور عیسائی کہتے ہیں عیسائیت پر وہ مرے تھے. بلکہ میں نے انہیں ان کے باپ دادوں کو سمان زندگی دیا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا. اور جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے، اور یقیناً ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ قرآن دو بستیوں سے کہ کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ دو بستیاں کون سی؟ مکہ اور مدینہ میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت کو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیا، اور ہم نے ایک دوسرے پر ان کے درجے بلند کیے تاکہ ان کا بعض کو تابع بنا لے. اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بھی بہتر ہے جو وہ لوگ جمع کرتے ہیں. یعنی دنیا کی زندگی ایک کے لیے یعنی کسی پر زیادہ اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ہر بندے کو ہر بندے کا تابع کیا ہوا ہے. یعنی یہ نہیں کیا کہ کسی کا بہت بلند درجہ کر دیا، یعنی ہر بندہ دوسرے بندے کا تابع ہے، اس کا محتاج ہے. اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں تو جو لوگ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں ہم ان کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں. یعنی وہ اگر وہ کفر نہ کرتے رحمان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ان کی گھروں کی چھتیں تک ہم چاندی کی بنا دیتے، ان کی سیڑھیاں بھی.
ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں، اور سونے کے بھی، اور یہ سب کچھ نہیں مگر دنیا کی زندگی کا سامان، اور آپ کے نزدیک آخرت متقی لوگوں کے لیے ہے۔ یعنی جو متقی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا، جس نے ایمان والی زندگی اختیار کر لی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت میں اجر ہے۔ اور جو شخص رحمان کے ذکر سے اندھا بن جاتا ہے، ہم ان کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، چنانچہ وہی اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد سے جو منہ موڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یاد سے صبح شام وہ دور رہتا ہے۔ تو جو حالانکہ فرشتے جو ہے، اگر وہ صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے تو فرشتے اس کے مددگار ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس کو پیچھے لگاتا ہے؟ شیطان کو پیچھے لگا دیتا ہے، اور بلا شبہ یقیناً وہ انہیں ضرور راہ حق ہے روکتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ سیدھے راستے پر چلتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرقوں کا فاصلہ ہوتا۔ چنانچہ بہت ہی برا وہ ساتھی ہے، کون؟ شیطان۔ اور آج تمہیں یہ بات ہرگز فائدہ نہ دے گی جبکہ تم نے ظلم کیا، یقیناً تم سب عذاب میں اکٹھے ہو۔ کیا پھر آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں کو راستہ دکھائیں گے، اور ان لوگوں کو جو کھلی گمراہی میں پڑے ہیں؟ اور پھر اگر ہم آپ کو لے جائیں تو یقیناً ہم ان سے انتقام ہی لینے والے ہیں، یا ہم آپ کو واقعی وہ دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا، تو یقیناً ہم ان پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو کیا آپ کو مضبوطی سے تھامے رکھیں جو آپ کی طرف وحی کیا گیا، یقیناً آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں۔ یقیناً قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے واقعی نصیحت ہے، اور جلد ہی تم سے پوچھا جائے گا، اور آپ ان سے پوچھے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں بھیجا کہ ہم نے رحمان کے سوا معبود بنائے کہ ان کی عبادت کی جائے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، اس نے کہا یقیناً میں جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ تو جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آیا تو تب وہ اس پر ہنس رہے تھے، اور ہم انہیں کوئی نشانی نہیں دکھاتے تھے مگر وہ اپنے جیسی نشانی سے بڑی ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب کے ساتھ پکڑ لیا تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ اور انہوں نے کہا اے جادوگر اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، یعنی نعوذ باللہ موسیٰ کو وہ کہتے تھے کہ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، اور موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہہ کر پکارا انہوں نے؟ جادوگر۔ تو اس عہد کی وجہ سے جو اس نے تم سے کیا ہے یقیناً ہم ضرور ہدایت پانے والے ہیں۔ پھر جب ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے تو اچانک وہ اپنا عہد توڑ دیتے، یعنی پھر وہی جس کا وہ وعدہ کیا گیا تھا وہ وعدہ توڑ کے پھر کفر پر آ جاتے ہیں۔ اور فرعون نے اپنے قوم میں منادی کی، اس نے کہا اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں، اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہتی ہیں، تو کیا تم لوگ دیکھتے نہیں، یا میں ہی اس شخص سے بہتر ہوں جو ذلیل حقیر ہے اور قریب نہیں کہ وہ واضح بات کرے؟ تو کیوں نہیں اس پر سونے کے کنگن ڈالے گئے، یا فرشتے اس کے ساتھ جمع ہو کر کیوں نہ آئے؟ یعنی دیکھیں انہوں نے کس چیز کو اہمیت دے رہے ہیں وہ۔ ہر آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ سونے چاندی زیورات ان چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے، یعنی دنیا کی جو چیزیں ہیں ان کو وہ مرور کرتی تھی۔ تو اس نے اپنی قوم کو ہلکا کر دیا تو انہوں نے اس کی اطاعت کی، یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، چنانچہ ہم نے ان سب کو کیا کیا؟ غرق کر دیا۔ پھر ہم نے ان کو پیش رو اور بعد والوں کے لیے مثال بنا دیا۔ اور جب ابن مریم کی مثال دی گئی، اچانک آپ کی قوم کے لوگ اس پر شور مچا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ عیسیٰ؟ انہوں نے آپ کے لیے وہ مثالیں بیان کی مگر جھگڑے کے لیے، بلکہ وہ لوگ جھگڑالو ہیں۔ نہیں مگر وہ ایک بندہ جس پر ہم نے انعام کیا، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دیا، اور اگر ہم چاہیں تو تمہارے اندر سے ضرور فرشتے بنا دیں جو زمین میں جانشین ہیں، اور یقیناً وہ عیسیٰ بلا شبہ قیامت کی نشانی ہے، تو تم اس میں ہرگز شک نہ کرو، اور میرے پیچھے چلو، یہی سیدھا راستہ ہے، اور شیطان تمہیں روک نہ دے، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آیا تو اس نے کہا کہ یقیناً میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور تاکہ میں تم پر بعض ان باتوں کی وضاحت کروں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، سو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔
لیکن اللہ تعالیٰ ہی میرا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی، چنانچہ اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر کئی گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، سو بڑی تباہی ایک دردناک عذاب کے دن کے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا اور انتظار نہیں کر رہے مگر قیامت کا کہ اچانک پر ان پر آ جائے، اور وہ سوچنے ہی رہتے رہے، مگر تمام دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے۔ یعنی وہ جو متقی لوگ ایک دوسرے کے جو دوست ہوں گے بس وہی رہ جائیں گے، باقی تمام کیا ہوگا، وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کی گئی دوستی جو ہے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، وہ مضبوط کڑا ہوتی ہے، کیونکہ اچھے لوگوں کی دوستی جو ہے ایمان اور تقویٰ میں اضافہ کرتی ہے۔ اس لیے جب بھی دوستیاں بنائیں، ایمان والوں سے دوستیاں بنائیں۔ اے میرے بندو، آج تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین رہو گے۔ وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور فرمانبردار تھے، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، تم خوش کیے جاؤ گے، اس پر سونے کے تھال پیالے پھرائے جائیں گے اور ان سے ہر وہ چیز جس کی دل خواہش کریں گے اور آنکھیں لذت پائیں گی، اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ یعنی وہ کیسی جگہ ہوگی کہ وہاں پر تھال گھومتے رہیں گے، وہاں پر پلانے والے، اگر انسان کا جو دل کرے گا کچھ بھی پینے کو یا کھانے کو اس کے آگے حاضر ہو جائے گا۔ یعنی وہاں پر کیا ہوگا، صرف انسان دل میں سوچے گا، حرکت نہیں کرے گا، اور اس کے آگے وہ چیز حاضر کر دی جائے گی۔ یعنی ہر چیز آٹو پہ لگی ہوگی، یہاں پہ انسان نے خواہش کی، وہاں پہ اس کے آگے حاضر۔ اور یہ ہے جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، اس کی وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے۔ یعنی جہاں جنت کی بات ہوتی ہے وہاں پر عمل کی بھی بات ہوتی ہے، تمہارے لیے اس میں بہت سے پھل ہیں جن میں سے تم کھاتے ہو۔ مجرم جہنم کے عذاب میں یقیناً ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اس میں نا امید ہوں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا لیکن وہ خود ہی ظالم تھے، اور وہ پکاریں گے اے مالک تمہارا رب ہمارا خاتمہ ہی کر دے۔ یعنی یہ کس سے کہا جائے گا، جہنم کے دروغہ سے کہیں گے۔ وہ کہیں گے اے مالک تم اپنے رب سے کہو کہ وہ ہمارا خاتمہ ہی کر دے۔ فرشتہ کہے گا یقیناً تم ٹھہرنے والے ہو، بلا شبہ یقیناً ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے، مگر تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں، یا انہوں نے کسی کام کی تدبیر کر لی تو یقیناً ہم بھی پختہ تدبیر کرنے والے ہیں۔ کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ یقیناً ہم اس کے راز، اس کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ کیوں نہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھتے رہتے ہیں۔ یعنی ہر عمل جو ہے ہمارا لکھا جانے والا ہے۔ اور اگر ہم اس بات کو سوچیں کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں، تو کیا ہم وہ کوئی بھی کام غلط کریں گے یا اپنی زبان سے کوئی غلط الفاظ نکالیں گے؟ ہر بات جو ہے چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، اللہ تعالیٰ لکھوا رہا ہے فرشتوں سے۔ آپ کہتے ہیں اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں عبادت کرنے والا ہوتا، یعنی میں اس کی سب سے پہلے عبادت کرتا۔ آسمان و زمین کا رب، عرش کا رب پاک ہے ان باتوں سے جو وہ لوگ بیان کرتے ہیں، چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دو، وہ فضول بحث کریں اور کھیلتے رہیں یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے جان لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اور وہی آسمانوں میں بھی معبود ہے، زمین میں بھی معبود ہے، وہی کمال حکمت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی آخرت کے دن کا بھی معبود وہی ہوگا، اس دنیا کا بھی معبود اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کی آسمانوں زمین میں بادشاہت ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور قیامت کا علم اسی کے پاس ہے، اسی کی طرف تم سب لوٹائے جانے والے ہوں۔ اس کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی سفارش کا اختیار نہیں رکھتے، مگر جو حق کی ساتھ گواہی دیں، اور وہ علم بھی رکھتے ہیں۔ اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو وہ یقیناً ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی کافروں سے بھی جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا تو وہ فوری کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے۔ پھر وہ کہاں سے بہکائے جاتے ہیں، یعنی جب خالق اس کو مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، تو پھر کیوں نہیں اس کو مانتے؟ قسم ہے رسول کے اس قول کی، اے میرے رب یقیناً یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ چنانچہ آپ ان سے درگزر کریں اور سلام کہہ دیں۔ یعنی سلام کہنے سے کیا مراد ہے، ان پر سلامتی نہیں بھیجنی، ان کا بائک آؤٹ کر دینا ہے، پر جلد ہی وہ جان لیں گے۔ یعنی جب قیامت آئے گی تو حق اور باطن واضح ہو جائے گا ان پر۔
سورہ دخان مکی ہے، اس میں 59 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ بسم اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، واضح کتاب کی قسم، یقیناً ہم نے اس کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا، یعنی لیلۃ القدر کی رات۔ جو اس رات سے جو اکثر لوگ کیا کہتے ہیں کہ کون سی رات ہے لیلۃ القدر کی رات؟ 27ویں رات۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بتاتے تھے کہ جو طاق راتوں میں ان میں لیلۃ القدر کی رات تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29، ان راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرو۔ اور اکثر لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے شب قدر کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اس میں جو ہوتا ہے ہمارے اعمال کا حساب کتاب ہوتا ہے۔ کیا ایسا ہے؟ شب قدر کی رات لیلۃ القدر کی رات نہیں ہے، لیلۃ القدر کی رات رمضان کی راتوں میں سے ہے، جس دن قرآن پاک نازل ہوا تھا۔ تو قرآن پاک کب نازل ہوا تھا؟ رمضان میں نازل ہوا تھا۔ رمضان کی ایک رات ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا تھا۔ یہ کب نازل ہوا تھا، کیسے نازل ہوا تھا یہ؟ ہاں، لوح محفوظ سے یہ نیچے آیا تھا، یعنی ایک ہی دفعہ آسمان دنیا پر آ گیا تھا، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے نیچے دنیا میں آیا گیا، لایا گیا اس کو۔ تو یہ وہ رات ہے جب ہر ایک کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری تمام زندگی کے حالات و واقعات لکھے ہوئے ہیں، وہ فرشتوں کو یہ سال کے پورے جو واقعات ہیں وہ ان کو دے دیے جاتے ہیں کہ یہ پورے سال میں اس بندے کے ساتھ یہ ہوگا، مقصود ہے۔ تو یہ ایسی رات ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا بتائی ہے؟ جی، تو اس رات میں آپ کوشش کریں کہ یہ جو طاق راتیں آ رہی ہیں اس میں دل جمعی سے نوافل پڑھیں، یہ والے جو تسبیحات ہے کثرت سے کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو اس رات کو پالے گا 1000 سال کی جو 1000 بھی عبادت کرتا رہے گا، 1000 سال تک بھی، تو اس کے برابر سے ہماری عمر تو اتنی نہیں ہے، ہماری عمر کبھی ہو بھی گئی تو 100 سال ہو جائے گی، لیکن 1000 سال تک عبادت جو ہے یہ گنی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ رات نصیب فرمائے۔ تو اس رات میں ہر محکم کام کا فیصلہ صادر ہوتا ہے، یعنی ہر کام کا فیصلہ اسی رات میں ہو جاتا ہے۔ ہماری طرف سے حکم ہے، یقیناً ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں، آپ کے رب کی جناب سے رحمت ہے، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آسمانوں کا اور زمین کا رب اور ان دونوں کے درمیان کا رب، اگر تم یقین کرنے والے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے، بلکہ وہ ایک شک میں کھیل رہے ہیں، چنانچہ آپ انتظار کریں اس دن کا جب آسمان واضح دھواں لے آئے گا، یعنی یہ قیامت کے قریب جو ہوگا کیا ہوگا، ایک دھواں سا چھا جائے گا، وہ لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ہے دردناک عذاب۔ اے ہمارے رب ہم پر سے عذاب ہٹا دے، یقیناً ہم ایمان لانے والے ہیں۔ ان کے لیے نصیحت کہاں، حالانکہ بلا شبہ ان کے پاس وضاحت سے بیان کرنے والا رسول آ چکا، پھر بھی انہوں نے اسے منہ موڑ لیا اور کہا سکھایا ہوا دیوانہ ہے، یعنی یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے کہ یہ دیوانہ ہے۔ یقیناً ہم کچھ وقت کے لیے عذاب ہٹانے والے ہیں، بے شک تم دوبارہ وہی کرنے والے ہو، یعنی کچھ دیر کے لیے اگر ہم عذاب ہٹا بھی دیں تو لیکن عذاب ہٹنے کے بعد کیا ہوگا، پھر اسی رمق پر آ جاؤ گے۔ جیسے کہ قریش مکہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سی زیادتیاں کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کیا بدعا کی تھی ان کے لیے کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں قحط سالی ہوئی تھی، ان پر ویسی قحط سالی ڈال دے۔ تو اتنی سخت قحط سالی اس وقت ہوئی تھی کہ وہ لوگ چمڑا کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ تو وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے اللہ سے دعا کریں تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور وہ ہٹ گیا وہ بادل،
یعنی وہ جو قحط سالی تھی وہ ہٹ گئی تو وہ ساتھ ہی پھر کفر میں چلے گئی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں عذاب ان پر ہٹا بھی دوں تو بے شک وہ دوبارہ ہی ویسا ہی کرنے لگیں گے. جس دن ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے یقیناً ہم انتقام لینے والے ہیں. یہ دنیا کی پکڑ جو ہے یہ چھوٹی پکڑ ہے. جب اللہ تعالیٰ بڑی پکڑ میں پکڑے گا تو پھر کیا ہوگا, وہ عذاب تو بالکل ہی نہیں ہٹایا جائے گا. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے قوم فرعون کو آزمائش میں ڈالا تھا. ان کے پاس ایک باعزت رسول آیا, یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو, یقیناً میں تمہاری ایک امانتدار رسول ہوں, اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو, یقیناً میں تمہارے پاس واضح دلیل لانے والا ہوں. یقیناً میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے لی کہ تم مجھے سنسار کرو, اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے پھر مجھ سے الگ ہی رہو. پھر اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یقیناً یہ لوگ مجرم ہیں. حکم ہوا کہ پھر آپ میرے بندوں کو راتوں رات لے چلو, یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. اور دریا کو تھما ہوا چھوڑ دینا, یقیناً یہ لشکر غرق ہونے والا ہے. وہ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے, کھیتیاں اور شاندار قیام گاہیں. یعنی فرعون کے کتنے شاندار محل تھے, کتنی کھیتیاں تھیں اس کی, وہ ساری کی ساری دھری کی دھری وہی رہ گئی. اور وہ سامانے عید جن میں وہ مزے اڑانے والے تھے, یعنی ہر جو حسرت امیز انجام تھا ان کا. اسی طرح ہم نے دوسری قوم کو ان کا وارث بنا دیا, پھر نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین, اور نہ وہ مہلت دیے گئے. یعنی ظالم جب دنیا سے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, کوئی بھی ان کے لیے روتا نہیں ہے, بلکہ ہر چیز جو ہے اس کے ظلم کی وجہ سے تنگ آئی ہوتی ہے, اس کے جانے کے بعد شکر ادا کرتی ہے. تو بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے نجات دی. یعنی یہ پہلا احسان تھا بنی اسرائیل پر کہ ان کو اس عذاب سے نجات دی تھی جو رسوا ہوتا. کون سا عذاب تھا؟ وہ ذلت کا عذاب تھا. یعنی ان کو غلام بنایا گیا تھا, ان کے بیٹوں کو قتل کیا جاتا تھا. یہ ان کے اوپر عذاب کی ایک شکل تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے جو تھا بچایا تھا. فرعون سے یقیناً وہ ہاتھ سے گزر جانے والے تھے, بڑے سرکش آدمی تھا, اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان کو علم کی بنا پر جہان والوں پر ترجیح دی تھی. اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں عطا کی جن میں واضح آزمائشیں تھیں. یعنی یہ دوسرا احسان کیا تھا کہ ان کو علم کی بنا پر جہان والوں پر ترجیح دی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر تورات نازل کی تھی, تورات کی وجہ سے ان کو فضیلت دی گئی تھی. تیسرا احسان کیا تھا کہ ان پر ایسی نشانیاں عطا کی گئی تھی جس پر واضح آزمائشیں تھیں. ان میں یہ تیسرا معجزہ تھا. یقیناً یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا کچھ نہیں, اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں. یعنی قریش مکہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے, تو ہمارے باپ دادا کو لاؤ اگر تم سچے ہو. یعنی ہمارے جو باپ دادا مر گئے ہیں, اگر تم سچے ہو کہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو ان کو پہلے زندہ کرو. کیا وہ بہتر ہے؟ تبا کی قوم اور جو ان سے پہلے تھے, یعنی تبا یمن کے بادشاہ کا لقب ہے. تو اس آیت میں دھمکی دی جا رہی ہے کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا, یقیناً وہ مجرم لوگ تھے, اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا, اور ہم نے ان کو حق کے ساتھ پیدا کیا, لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے. لیکن ان فیصلے کا دن ان سب کے لیے مقرر وقت ہے, جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا, اور نہ ہی اس کی مدد کی جائے گی مگر وہی جس پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا. یقیناً وہی سب پر غالب نہایت رحم والا ہے. لیکن زقوم کا درخت یعنی تھور کا درخت گناہ گار کا کھانا ہے. یعنی گناہ گار کے پیٹوں میں تھور کا درخت یعنی زقوم کا درخت بھرا جائے گا. پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹ میں جوش مارے گا. یہ جو ہے تھور کا درخت ان کے پگھلے ہوئے تانبے کی طرح جوش مارے گا ان کے پیٹوں میں, کھولتے ہوئے پانی کے جوش مارنے کی طرح. پکڑو اسے, پھر اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بالکل درمیان لے جاؤ, پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا کچھ عذاب ڈال دو. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی دوزخ سے پناہ دے اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے. چک یقیناً تم تو بڑے زبردست بہت معزز آدمی تھے. یعنی دنیا میں بڑے معزز بنے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرکشی کرتے تھے, لیکن یہ وہی چیز ہے جس میں تم شک کرتے تھے. یعنی آخرت کا شک اس کے دل میں تھا. وہ بے شک متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے. یعنی امن کی جگہ کون سی جگہ ہوگی؟
جنت کی جو نعمتیں ہوں گی، اور باغوں اور چشموں میں اور باریک ریشم اور دبیز ریشم میں سے پہنیں گے، اس حال میں کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یعنی سبز ریشم کا لباس اور جلد ملاتے ریشم ہوں گے۔ یہ دنیا کا ریشم اس سے کئی درجے اچھا ریشم ہوگا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہے کہ ہم ان کو اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے بیاہ دیں گے، ان میں وہ ہر قسم کے پھل اطمینان سے طلب کریں گے، وہ وہاں موت تو نہ چکھیں گے سوائے پہلی موت کی، اور وہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ آپ کے رب کی طرف سے فضل ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو ایک مینڈا لایا جائے گا ان کے درمیان میں، تو اس کو لا کر فرشتے اعلان کریں گے کہ یہ موت ہے۔ سب اپنی موت کو پہچان لیں گے کہ یہ موت ہے، تو فرشتہ اعلان کرنے والا کیا کرے گا کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اس سے کیا ہوگا کہ جنتی جو ہے وہ خوش ہو جائیں گے، اور جہنمی کے عذاب میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا، ان کے غم میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ تو پھر اس موت کو وہاں پہ ذبح کر دیا جائے گا کہ جس کے بعد کبھی کوئی موت نہیں ہوگی۔ آپ کے رب کی طرف سے فضل ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ پھر یقیناً ہم نے اسے آپ کی زبان میں آسان کر دیا تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، پھر آپ بھی انتظار کریں، یقیناً وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ سورہ جاسیہ مکی ہے، اس میں 37 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا اور نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یقیناً آسمانوں و زمین میں اہل ایمان کے لیے واقعی بہت سی نشانیاں ہیں، اور تمہاری اپنی پیدائش میں ان جانوروں میں جنہیں وہ زمین میں پھیلاتا ہے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اور رات اور دن کے بدلنے میں، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے رزق نازل کیا، پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، اور ہواؤں کے پھیرنے میں بہت سی نشانیاں لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہے جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یہ تمام جو ہے دلائل کس بات کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل ہیں یہ سارے۔ ہر سخت جھوٹے گناہ گار کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی آیات سنتا ہے، جب وہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں پھر تکبر کر کے اصرار کرتا ہے گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں۔ چنانچہ آپ اپنے ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں، اور جب ہماری آیات میں سے کچھ بھی جان لیتا ہے تو وہ اس کا مذاق بنا لیتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے توہین امیز عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے، اور جو انہوں نے کمایا اس میں سے کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی وہ جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اپنی حمایتی بنا لیا تھا ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور یہ ہدایت ہے جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات سے کفر کیا، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ ذات جس نے تمہاری سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں جہاز چلیں، اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دفعہ اپنے فضل کی تلاش کے لیے جو نشانیاں بتائی ہیں اس پر کیا کہا ہے؟ شکر گزار بننے کو کہا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر کیا، لیکن اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے کہہ دو جو ایمان لائے کہ وہ ان سے درگزر کریں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے، تاکہ وہ کچھ لوگوں کو اس کے بدلہ دے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ جس نے کوئی نیک عمل کیا تو اس کے اپنے ہی لیے، اور جس نے برائی کی تو اس کا وبال اسی پر ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو تورات اور حکومت اور نبوت دی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا، اور ہم نے انہیں جہانوں پر فضیلت بھی بخشی، اور ہم نے انہیں دین کے معاملے میں کھلے احکامات دیے، پھر انہیں اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا تھا آپس میں ضد کی وجہ سے۔ یقیناً آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ہم انسان تو انسان کے ساتھ ضد لگا سکتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ضد لگائی جا سکتی ہے؟ ایک نہ ایک دن تو اللہ تعالیٰ اس پکڑ میں لے کر آئے گا۔ اور ہم نے آپ کو دین کے معاملے میں ایک شریعت واضح راستے پر کر دیا،
چنانچہ آپ اسی کی پیروی کریں، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو علم نہیں رکھتے۔ بلا شبہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، اور یقیناً ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ تعالیٰ متقیوں کا دوست ہے۔ یہ لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل ہے، ان لوگوں کے لیے جو ہدایت اور رحمت ہے اور یقین رکھتے ہیں۔ یعنی یقین بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اگر یقین ہو جائے تو پہاڑ بھی ادھر آگے آ جائے تو وہ بھی ہم سر کر جائیں گے، ایسے ہی ہے نا۔ اگر ہمارا توکل، ہمارا یقین اللہ تعالیٰ پر پورا ہو جائے، پورا ہم بھروسہ رکھیں، تو ہم جو مرضی ہم پر مصیبت آئے، ہم کبھی اس مصیبت کو مصیبت نہیں خیال کریں گے، بلکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہمیں نظر آئے گی۔ کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا، انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی مانند بنا دیں گے جو ایمان ہے، جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ان کا جینا اور مرنا برابر ہو جائے، بہت برا جو فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی پہلی طرح کے لوگ کون ہیں؟ جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ دوسری کون ہے؟ جو نیک عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کمایا، اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کے باوجود اسے گمراہی میں ڈال دیا، اور اس کے کان، اس کے دل پر مہر لگا دی، اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے بعد اب کون اسے ہدایت دے گا؟ تو کیا تم لوگ کوئی سبق حاصل نہیں کرتے؟ یعنی لیڈر اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا ہے، کس کو بنا لیا؟ اور اس نے خواہش نفس کو اپنا لیڈر بنا لیا۔ تو جب وہ خواہش نفس کو لیڈر بنائے گا تو کیا ہوگا؟ جو اس کا نفس اس کو حکم دے گا وہ وہی کرتا جائے گا، ایسے ہی ہے نا۔ تو خواہش نفس کو اپنا لیڈر بنانا بھی شرک میں ہی آتا ہے۔ سیر تصریح کہتے ہیں کہ تمہاری خواہش تمہاری بیماری ہے، اگر تم اس کی مخالفت کرو گے تو تمہارا علاج ہو جائے گا، یعنی تمہاری اندر کی برائیاں دور ہو جائیں گی۔ تو ہمیں پھر اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیسے فیصلہ کرنا چاہیے اپنے بارے میں؟ کہ ایک جو ہے ہمارا نفس ہمیں حکم دے رہا ہے کہ یہ والا کام کر لو، تو کیا کرو؟ نفس کی نہ مانو، نفس کو سائڈ پہ رکھ کر اس کا فیصلہ کرو۔ جو نفس کہتا ہے وہ کبھی بھی نہ کرو، کیونکہ اگر اس کو ہم نے لیڈر بنا لیا تو وہ تو ہمیں غلط راستے پر لے جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے بعد اب کون اسے ہدایت دے گا؟ تو کیا تم لوگ کوئی سبق حاصل نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ یہی بس ہماری دنیا کی زندگی ہے، اسی میں ہم مرتے ہیں، اسی میں ہم جیتے ہیں، اور ہمیں زمانے کے سوا کوئی ہلاک نہیں کرتا، حالانکہ اس کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں، وہ محض گمان کی باتیں کرتے ہیں۔ اور جب ہماری واضح آیات انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی دلیل اس کے سوا نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچی ہو۔ یعنی اگر آخرت کی بات ہوتی ہے تو کیا وہ کہتے ہیں؟ فوری ہی اپنے باپ دادا کا نام لیتے ہیں، یعنی وہ ماننا ہی نہیں چاہتے، فوری ہی اپنے باپ دادا کو کہتے ہیں کہ ان کو لے کر آؤ۔ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دیتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ موت اور زندگی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، میں نے تمہیں آخرت کا ڈر دیا ہے، آخرت کی یاد دلائی ہے، لیکن میں نے یہ نہیں تمہیں کہا کہ میں تمہارے باپ دادا کو زندہ کر سکتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور یہ ایک وقت مقرر ہے تبھی یہ ہوگا۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل خسارہ پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں آخرت کو جھٹلا دیا تھا۔ اور آپ ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھیں گے، ہر امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی، آج تمہیں وہی جزا دی جائے گی تو جو تم عمل کرتے تھے۔ ان سے اس دن انسان پر ایک ایک بات کا فیصلہ ہو جائے گا جس کا وہ دنیا میں انکار کرتا تھا۔ یہ ہمارا نامہ اعمال ہے جو تمہارے خلاف حق کے ساتھ بول رہا ہے، یقیناً ہم لکھواتے جاتے تھے جو کچھ بھی تم عمل کرتے تھے۔ یعنی ایک ایک ذرا ذرا جو تھا انسان کا لکھا جا رہا ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیکیاں کی سو ان کا رب انہیں اپنی رحمت سے داخل کرے گا، یہی واضح کامیابی ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا تو کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی؟ پھر تم نے تکبر کیا اور تم لوگ مجرم تھے۔ اور جب کہ کہا جائے گا
کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو ایک معمولی گمان رکھتے ہیں، یعنی خیال یا خواب کی باتیں ہیں یہ، اور ہم پورا یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ تو جو کچھ انہوں نے کیا ان کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، انہیں وہی گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اور کہا جائے گا آج ہم تمہیں بھلائی دیتے ہیں جس طرح تم اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں، اس کی وجہ سے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق بنایا تھا، دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکہ دیا تھا، چنانچہ آج نہ ہی وہ اسے نکالے جائیں گے، نہ ہی ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا، یعنی ان سے کہا جائے گا کہ آج کے دن تمہاری معذرت پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے، بس تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا اور رب ہے تمام جہانوں کا، اور آسمان اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یعنی کوئی ان میں سے ایک کو بھی کبریائی بڑائی اللہ تعالیٰ کا وصف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑائی میرے اوپر کی چادر ہے اور عظمت میرے نیچے کی چادر ہے، چنانچہ جو کوئی ان میں سے کسی ایک کو بھی کھینچنے کی کوشش کرے گا تو میں اسے جہنم میں جھونک دوں گا۔ تو جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر کبریائی کی چادر ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 2 باغ چاندی کے ہوں گے جن کے برتن اور تمام چیزیں چاندی کی ہوں گی، اور ہر چیز جو بھی استعمال کی گئی ہوگی وہ سونے کے باغ 2 ہوں گے جس کے تمام برتن دوسری چیزیں یعنی سونے کی ہوں گی، اور جنت عدن میں جنتوں کے لیے اپنے رب کے دیدار کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہ ہوگی سوائے ایک کبریائی کے، یعنی ایک کبریائی ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے چہرے پہ ڈالی ہوگی، باقی جنتیوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو ہے کوئی آڑ نہیں ہوگی۔ الحمدللہ ہمارا 25واں پارہ کمپلیٹ ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔